بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے بڑے ناز کے پلے ہوئے اور مالدار لڑکوں میں تھے. ان کے باپ ان کے لیے 200 درہم کا جوڑا خرید کر پہناتے تھے. نوعمر تھے، بہت زیادہ ناز و نعمت میں پرورش پاتے تھے. اسلام کے شروع ہی زمانے میں گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئے اور اسی حالت میں رہتے. کسی نے ان کے گھر والوں کو بھی خبر کر دی. انہوں نے ان کو باندھ کر قید کر دیا. کچھ روز اسی حالت میں گزرے اور جب موقع ملا تو چھپ کر بھاگ گئے. اور جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے ان کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے. وہاں سے واپس حبشہ کیا ہے؟ حبشہ ایک شہر، ایک جگہ کا نام. چلیے. وہاں سے واپس آ کر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی اور زہد و فقر کی پیش کے ساتھ اور زہد و فقر کی زندگی بسر کرنے لگے. اور ایسی تنگی کی حالت تھی کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سامنے سے گزرے. ان کے پاس صرف ایک چادر تھی جو کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور ایک جگہ بجائے کپڑے کے چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا. پیوند سمجھتے ہیں؟ پیوند تمہاری بھاشا میں ٹھیگئی کیا بھاشا ہے؟ چلیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس حالت اور اس پہلی حالت کا تذکرہ فرماتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر لائے. غزوہ احد میں مجاہرین کا غزوہ احد میں مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. جب مسلمان نہایت پریشانی کی حالت میں منتشر ہو رہے تھے تو یہ جمے ہوئے کھڑے تھے. ایک کافر ان کے قریب آیا اور تلوار سے ہاتھ کاٹ دیا کہ جھنڈا گر جاوے. اور مسلمانوں کو گویا کھلی شکست ہو جائے. انہوں نے شکست ہار جائے. انہوں نے فوراً دوسرے ہاتھ منتشر مسلمان پریشانی کی حالت میں منتشر ہو رہے تھے، ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، بکھر رہے تھے. منتشر ہونا، بکھرنا، الگ الگ ہو جانا. یہ زہد و فقر کا تو پورا باب آ چکا. کیا معنی آیا تھا وہاں پر، کیا بتایا تھا؟ اسی لیے کہتے ہیں لکھو، ضرورت ہی نہیں، کافی نہیں. ہم تو پھر کہیں گے زیادہ بولتے ہیں.
غریبی سے زہد نہیں کہتے. زہد کا مطلب ہے دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے اپنے آپ کو بچانا، دنیا کی محبت دل میں نہ ہونا، اس کو کہتے ہیں زہد. اور یہ ہے منتشر ہو رہے تھے، یعنی الگ الگ ہو رہے تھے، افراتفری مچی ہوئی تھی. انہوں نے فوراً دوسرے ہاتھ میں لے لیا. اس نے دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالا. انہوں نے دونوں بازوؤں کو جوڑ کر سینہ سے جھنڈے کو چمٹا لیا کہ گرے نہیں. اس نے ان کے تیر مارا جس سے شہید ہو گئے. مگر زندگی میں جھنڈے کو نہ گرنے دیا. اس کے بعد جھنڈا گرا، جس کو فوراً دوسرے شخص نے اٹھا لیا. جب ان کو دفن کرنے کی نوبت آئی، صرف ایک چادر ان کے پاس تھی جو پورے بدن پر نہیں آتی تھی. ایک سر کی طرف سے ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں کی طرف کی جاتی تو سر کھل جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چادر کو سر کی جانب کر دیا جائے اور پاؤں پر اجخر کے پتے ڈال دیے جائیں. اذکر بولو، لکھا ہوا ہوگا نا؟ کہاں لکھ رہی ہے؟ تو پھر کیسے کہتے؟ اذکر ایک گھاس ہے. چلیے. فائدہ، یہ آخری زندگی ہے اس نازک اور نازوں پر پلے ہوئے کی جو 200 درہم کا جوڑا پہنتا تھا کہ آج اس کو کفن کی ایک چادر بھی پوری نہیں ملتی. اور اس پر ہمت یہ کہ زندگی میں جھنڈا نہ گرنے دیا. دونوں ہاتھ کٹ گئے مگر پھر بھی اس کو نہ چھوڑا. اور آرام سے آ جاتے، کیا مسئلہ؟ 3:30 پہ آ جاتے. بڑے نازوں کے پلے ہوئے تھے، مگر ایمان ان لوگوں کے دلوں میں کچھ ایسی ہی طرح جمتا تھا. کہ پھر وہ اپنے سوا کسی چیز کا بھی نہ چھوڑتا تھا. روپیہ، پیسہ، راحت، آرام ہر قسم کی چیز سے ہٹا کر اپنے میں لگا لیتا تھا. قصہ ہے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے پیراگراف میں بتایا گیا کہ کیسے زندگی گزاری. شروع کی زندگی کیسی تھی اور مسلمان ہونے کے شروع کی زندگی بڑے، تمہاری بھاشا میں بولے تو رئیسی سے زندگی گزارتے. کیسے زندگی گزار رہے تھے؟ رئیسی کی زندگی گزارتے. مسلمان ہو گئے شروع میں ہی، چھپ کر مسلمان رہے، آخر کیسے ہی پتہ چل گیا تو انہیں باندھ کے رکھ دیا. موقع ملتے ہی یہ بھاگ گئے اور ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے. وہاں سے واپسی پر مدینہ منورہ کی ہجرت پر. بندہ پلا ہوا ہے ناز و نعمتوں کا، نخروں میں پلا ہوا ہے اور رئیسی کے ساتھ زندگی گزاری.
لیکن جب مسلمان ہوئے تو ساری چیزیں چھوڑ دی چھٹ گئی، ساری چیزیں کیونکہ اب گھر میں کچھ، ہاتھ میں کچھ بھی، جو کچھ تھا وہ والدین کا تھا، انہوں نے لے لیا۔ زہد و فقر کی زندگی زندگی مطلب دنیا سے بے رغبتی والی زندگی، اور ایسی تنگی کی حالت تھی، کہاں یہ حالت تھی کہ وہ مسلمان ہونے سے پہلے 200 درہم کی کپڑے پہنتے تھے، اور اب یہ حالت ہے کہ ہمارے نبی صاحب بیٹھے ہیں، سامنے سے مصعب رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، ایک چادر ان کے پاس ہے، وہ چادر بھی کئی جگہ سے پھٹی ہوئی اور اس میں پیوند لگے ہوئے تھے، اور ایک جگہ تو چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا۔ ان کی اس حالت کا تذکرہ فرماتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دوسرے کی مصیبت کو محسوس کرنا چاہیے۔ اسی بات کا پیغام قرآن کی اس صورت میں ہے جو آپ کو بھی یاد ہے، ارأیت الذی، مطلب ہے کیا دیکھا ہے، ارے جانتے ہو اسے جو دین کو جھٹلاتا ہے، ارے جانتے ہو اسے آگے کیا ہے اگلی آیت، فذلک الذی، وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یتیموں کی پرواہ نہیں کرتا، مصیبت پریشانی میں سے مجبور لوگوں کی بولو مدد نہیں کرتا، بلکہ انہیں دھکے دیتا ہے، اپنی ذمہ داری اس کو نہیں سمجھتا۔ اسے قرآن کیا کہہ رہا ہے، دین کا جھٹلانے والا، رأیت الذی، ارے جانتے ہو اسے جو دین کو جھٹلاتا ہے، وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، دھتکارتا ہے، پھر آگے اور غریبوں کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتا، لوگوں کو ابھارتا نہیں ہے کہ بھئی اس کا خیال رکھنا چاہیے، پھر آگے۔ تو اس صورت میں یہ پیغام ہے کہ غریبوں، لاچاروں، مجبوروں کی دیکھا بالی کرنی چاہیے، اور نہ کرنے والا دین کو جھٹلانے والا ہے خدا کی نگاہ میں۔ چلیے پھر کہاں تھے؟ غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شریک تھے، تو مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ مہاجرین کا جھنڈا یعنی جو صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، تو مدینے میں جانے کے بعد بطور پہچان انہیں مہاجر کہا جاتا تھا۔ تو مہاجرین کا جو گروپ تھا، اس گروپ کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے غزوہ احد کے بارے میں پڑھ کے آئے کہ وہاں افراتفری مچی ہوئی۔ جب مسلمان نہایت پریشانی کی حالت میں منتشر ہو رہے تھے تو یہ جمے ہوئے کھڑے تھے اور کافروں سے، اب دشمنوں سے مقابلہ کر رہے۔ ایک کافر ان کے قریب آیا اور تلوار سے ہاتھ کاٹ دیا۔ ذرا سوچنے والی بات ہے، یہ قصہ ہے اس بندے کا جس نے اپنی زندگی عیش و آرام سے ناز و نام میں گزاری مسلمان ہونے سے پہلے، لیکن اس نے اپنے اسلام کے لیے، اپنے ایمان کے لیے ہر چیز کی قربانی دے دی، اور دین بغیر قربانی کے نہیں آتا، دین بغیر قربانی کے نہیں آتا۔ اسی لیے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ڈاکٹر کا بچہ اپنے آپ ہی ڈاکٹر پیدا ہو؟ بولو بھائی، کسی بھی لائن میں آرام سے آ جاتے۔ مولانا بازار گئے تھے،
چل تو رہا ہے. خیر تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں بائی ڈیفالٹ پیدائشی طور پر وہ ڈاکٹر پیدا نہیں ہوتا. ایسے ہی ایک عالم یا حافظ کا بچہ پیدائشی طور پر عالم یا حافظ نہیں ہوتا. ایک ایمان والے کی اولاد پیدائشی طور پر آپ کہیں گے یار یہ کیسی بات. ہم نے تو یہ حدیث سنی تھی کبھی کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، لیکن ان کے والدین کا جو دھرم ہوتا ہے اسی حساب سے وہ بچہ جیسا ماحول ملتا ہے اسی ماحول کے حساب سے وہ اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا دنیا میں کہاں کہاں اسلام پھیل رہا ہے. یوروپ کنٹری میں تو ایک بڑا عجیب و غریب قصہ سامنے آیا. ایک یہودی یا عیسائی کوئی بھائی تھے، انہوں نے یہ حدیث ان کے سامنے آئی یہ ابھی جو آپ کو پڑھ کے سنائی، تو انہوں نے سوچا یار ایسا کیسے کہ ہر بچہ بائی ڈیفالٹ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت میں اسلام تو چلو اس کو جانچتے ہیں، اس کا تجربہ کرتے ہیں. تو اس نے اپنے بچے کو کہیں پڑھنے نہیں بھیجا، ہر دھرم کی کتابیں لا کے اس کو اور کہا بیٹا دیکھو ہمیں تو کچھ نہیں پتا، یہ کتابیں ہیں انہیں پڑھو اور جو صحیح لگے آپ اسے اپنا. تو اس نے اسلام کو اپنایا. اس نے ایک مولانا صاحب مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم اللہ ان کے سائے کو لمبا فرمائے، ان سے ہم نے سنا کہ مولانا لمبا کا قصہ ہے اس کو چھوڑتے ہیں. مختصر یہ کہ ایک صاحب ان کے پاس آئے اور کہا کہ بھئی یہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے. تو مولانا صاحب جواب دیتے تو لمبا جواب دینا پڑتا، کئی باتیں سمجھانی پڑتی. تو مولانا نے ان سے کہا کہ یہ کورا کاغذ ہے اور یہ پین ہے، آپ لکھیے ان باتوں کو جو آپ کو اچھی لگتی، مطلب جن کے اچھے ہونے کا علم آپ نے کہیں سے سیکھا نہیں ہے، وہ آپ کو اپنے اندر سے مطلب جو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، ان کی ایک لسٹ بنائیے. انہوں نے لسٹ بنا دی. کہا کہ آپ وہ اس کا اپوزٹ کر دیجیے، جو آپ کو ناپسند چیزیں ہیں وہ لکھ لیجیے. تو تھوڑی دیر کی محنت کے بعد انہوں نے دونوں لسٹیں مولانا کو پکڑائی. مولانا نے ہاتھ میں لے کے کہا کہ یہی اسلام. کیا یہی بات سمجھ میں آئی؟ مطلب اس نے جتنی لسٹ بنائی تھی اچھے کاموں کی، اس میں دو چاروں کے علاوہ باقی سب وہی اچھی تھی جسے اسلام اچھا کہتا. اور بروں کی جو لسٹ بنائی تھی کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے، انہیں اسلام بھی منع کرتا ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہی اسلام ہے. یہ بات کس پر سنائی کہ بائی ڈیفالٹ ہر انسان ہر پیدا ہونے والا اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے. جیسا ماحول ملتا ہے اسے پھر اسی ماحول میں وہ ڈل جاتا ہے. کہاں تھے؟ ہاں تو مسلمان، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بغیر قربانی کے کسی بھی چیز میں کامیابی نہیں ملتی. اب ہمارا اسلام ہے اور ہمارا ایمان ہے، اب اس کے لیے ہم نے قربانی دی. قربانی دی بولے تو قربانی دینے کا مطلب ہے ایمان کو پانے کے لیے، اسلام کو پانے کے لیے، اس میں ترقی کرنے کے لیے جن چیزوں سے ہمیں قرآن کہتا ہے اسلام کہتا ہے یہ کرو، من تو نہیں کہتا ہے کہ انہیں کیا جائے، من تو نہیں کرتا کہ اسے کیا جائے، لیکن ہم کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک قربانی ہے کہ اپنے نفس اور اپنے خواہشات کے خلاف کام کر رہے ہیں نا. نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی جان آ گیا بھائی چلو نماز
پڑھتے ہیں. اب پیچھے سے شیطان اور نفس نے زور لگایا، ارے چلو حوال پڑھ لیں. ٹھیک ہے، ہم پھنس گئے اس میں حوال میں، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیتے ہیں. پھر من میں بنا ارادہ کہ چلو بھائی نماز پڑھتے ہیں، ٹائم نکل جائے گا، کوئی بات نہیں. روز تو چھوٹ جاتی ہے، آج چھوٹ گئی تو کیا نقصان ہو جائے. تو یہ کیا ہوا؟ نفس کا یہ تقاضا ہے کہ نماز کو چھوڑ دیا جائے، گناہ کے کام کو کر لیا جائے. اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نفس کے خلاف چلے. تو یہ بھی ایک قربانی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے لشکر کو لے کر واپس جا رہے تھے مدینہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بڑی جنگ سے چھوٹی جنگ سے بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں. کیا فرمایا؟ چھوٹی جنگ سے بڑی جنگ کی طرف. مطلب بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. وہاں تو جان کا خطرہ تھا، تلواروں کے سائے میں زندگی گزر رہی تھی. گھر جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں وہاں بڑی جنگ ہے، اور میدان سے جا رہے ہیں تو جہاں سے جا رہے ہیں اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوٹی جنگ ہے. تو وجہ مطلب دین کے راستے میں نکل گئے. اب یہاں آپ آ گئے پڑھنے کے لیے. اب یہاں اگر پڑھ رہے ہیں تو کون سا کمال؟ یہاں تو آئے ہی تھے پڑھنے کے لیے. گھر جا کے پڑھیں وہ کمال ہے. یہاں تو ماحول ہی پڑھنے کا ہے. نہیں پڑھیں گے تو سنیں گے، نہیں پڑھیں گے تو سنیں گے. اور آج نئی لٹھی آ گئی. تو دین کے راستے میں نکل کر دین کا کام کیا تو یہ اتنی بڑی بات نہیں. اس کے لیے گئے ہی تھے، نہیں سمجھے بھائی، اسی کام کے لیے گئے تھے تو وہ کام کر لیا تو کون سا تیر مار لیا. آپ گھر پہ ہیں اور اس کام کو بھی کر رہے ہیں تو یہ زیادہ بڑی بات، نہیں سمجھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہنا چاہ رہے تھے یہاں آ کر ہم نے دین کے کام کر لیے، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. اب گھر جا رہے ہیں جہاں بیوی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، کھیت کھلیان کاروبار وغیرہ سب کا اپنا اپنا کام ہوگا. ان سب میں رہتے ہوئے دین پر چلنا یہ بڑا جہاد ہے. کیا بڑا جہاد. جنت ہے 2 قدم پہ. جنت ہے 2 قدم. مطلب جنت پہ جانا ہو تو 2 قدم اٹھاؤ، تیسرا قدم پہلا قدم اور پھر دوسرا قدم جنت میں ہوگا. پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ لو، دوسرا قدم جنت میں. نہیں سمجھ میں؟ مطلب جو نفس ہمارا کہتا ہے کہ یہ کر لیا جائے اور ہم کر لیتے ہیں. آج من کر رہا ہے تو اس کو کر لیا. اس کے خلاف چلنا، نفس جو تقاضا کرتا ہے غلط کاموں کے کرانے کے لیے، اس کے خلاف چلنا تو سامنے جنت. تو ہم چلے تھے کہ قربانی کے یہ ہے قربانی. کیا؟ نفس کے خلاف چلنا. یہ ساری قربانیوں میں سب سے بڑی قربانی. کیا؟ سب سے بڑی قربانی. جتنی قربانیاں دی جاتی ہے، جتنی شکلیں ہیں قربانی دینے کی دین کے نام پر، اس میں سب سے بڑی قربانی ہے نفس کے خلاف کرنا. نفس کے خلاف کرنا. تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو یہ بات ہم سے اچھی طرح معلوم تھی، اس لیے وہ قربانی دے رہے تھے. پہلی قربانی کب دی؟ مسلمان ہو کے دی کہ سارے ناز نام اور رئیسی چھوٹ گئی تو چھوڑ دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم بغیر ایمان کے نہیں رہیں گے. اب یہاں ہے جنگ کے میدان میں، وہاں پر کافر نے حملہ کیا تو تلوار سے کافر نے ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا. تو انہوں نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈے کو پکڑ لیا. جھنڈے کا گرنا پوری فوج کی ہار مانی جاتی ہے. فوجیں جب لڑتی ہے اس میں جھنڈا سامنے والی فوج اڑا لے جائے یا گرا دے تو وہ پوری فوج کی ہار مانی جاتی.
اسی لیے جس کے ہاتھ جھنڈا ہوتا ہے نا اس پر خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اور جھنڈا ہر کسی کو نہیں دیا جاتا، جو اس لائق ہوتا ہے اسی کو دیا جاتا۔ تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لائق تھے، اس لیے ان کو جھنڈا بھی دیا گیا تھا، لیکن موت کا ایک وقت مقرر، اس سے پہلے موت نہیں آتی، اور آنا چاہے تو ٹل نہیں سکتی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ان کی خواہش اور تمنا تھی کہ میں شہید ہو جاؤں، کیا مگر بستر پر موت آئی۔ وہ چاہے جتنے دشمن کھڑے ہوں، وہ نہیں دیکھتے کتنے ہیں، وہ گھس جاتے ہیں صرف اس نیت سے کہ شہید ہو جاؤ، لیکن بات الٹی ہو جاتی۔ خیر، تو دین چاہتا ہے ابراہیم علیہ السلام، یہ ہماری بقرعید، ابھی تو میٹھی عید آئے گی، پھر اس کے بعد چرپری عید آئے گی۔ بقرعید کے پیچھے کیا ہے؟ قربانی ہی تو کرتے ہیں۔ قربانی شروع کہاں سے ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے دل میں بیٹے کی محبت جوش ماری بحالت عبادت، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اچھا ایسا کرو انہیں آپ چھوڑ آؤ۔ پہلا امتحان کہاں چھوڑ آؤ؟ کہاں؟ وہ ہم جگہ بتائیں گے۔ پھر وہاں چھوڑ آئے جہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے کا مطلب نہ پانی کا انتظام، نہ کھانے کا انتظام، نہ زندگی گزارنے کا وہاں کوئی انتظام۔ پہاڑوں میں چھوڑا ہے، ایک پہاڑ یوں آ رہا ہے، ایک پہاڑ یوں آ رہا ہے، بیچ میں چھوڑا ہے۔ جبریل علیہ السلام ساتھ ہے، وہاں پہنچے تو کہا یہی اتار دو۔ پھر ایک لمبا قصہ اس کو چھوڑ دیتے۔ تو پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا ایک عرصے کے بعد 80 85 یا 90 سال کی عمر میں تو اولاد ہوئی، اور اولاد ہوئی گود میں کھلانے کے لائق، تو اللہ کا حکم آیا اب انہیں چھوڑا۔ ہم تم ہوتے تو ہم نہ یارے، یہ اپنی نبوت اپنے پاس رکھو، ہمیں کوئی وہ اسی لائق تھے کہ اتنا بڑا امتحان ان سے لیا جاتا۔ ہم تم تو چھوٹے سے امتحان کے لائق نہیں ہوتے، تو اتنا بڑا امتحان کہاں سے لے لیا جائے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، کوئی کچھ نہیں، کیوں کچھ نہیں، آپ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو چھوڑ آئے، پھر وہی لمبا قصہ شروع ہو رہا ہے، لیکن میں نہیں کروں گا۔ کچھ سالوں بعد اللہ کا حکم آیا خواب کی شکل میں۔ نبی کا خواب حکم مانا جاتا ہے، وحی مانا جاتا ہے۔ وحی بڑے ہاں سے، وحی بڑے ہاں سے، وحی یعنی اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بسم اللہ اللہ اکبر کر رہے ہیں، سمجھ گئے کہ بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ یہ فلسطین سے روانہ ہوئے، کہاں؟ مکہ کے لیے، جیسے آج ہم مکہ کہتے ہیں۔ اس زمانے میں مکہ کو مکہ نہیں کہتے تھے، تھا ہی نہیں شہر، وہ پہلا انسان جو جا کر رکا وہاں وہ یہ تھے، کون؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، اور ان کا چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ حضرت اسماعیل علیہ۔ کبھی اس کو غور سے دیکھو بھی تو سمجھ میں آئے کیا ہے اس نقشے میں۔ خیر، تو کافی لمبے عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، سمجھ گئے کہ انہوں نے اپنی تیاری کی، فلسطین سے روانہ ہوئے، آئے یہاں، بیٹے کو اٹھایا اور کیا کہاں لے چلے؟ اس کے پیچھے ہے کیا؟ قربانی۔ کیا آپ کے نفس میں، آپ کے من میں جو بچے کی محبت ہے وہ ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی؟ اگر ایسا ہوا ہے تو اب بیٹے کی قربانی دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام
بیٹے کے پاس گئے تو بیٹے سے کہا یا ابتی، پھر وہی بات آ گئی نا، انی ارا فی المرام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں یہ دیکھا ہے خواب کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو آج کی اولاد ہوتی تو باپ کے سر چڑھ جاتی، مطلب باپ کو ہی ذبح کر دیتی۔ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اس کا حکم ملا ہے کر لو بڑے شوق سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا، یار اتنا چھوٹا سا بچہ اور اتنی بڑی باتیں۔ تو پھر بیٹے نے اگلی بات کہی ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میں صبر کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تم مجھ سے چھوٹ جاؤ گے قربانی دینے کی وجہ سے، تمہاری جگہ اللہ ملے گا، دنیا چھوٹ جائے گی تو اس کے بدلے جنت ملے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام، عمر 8-9 سال کی ہوگی، مفسرین نے جو لکھا ہے اسی حساب سے، اور آج 80-90 سال کا یہ ایمان نہیں، اور اس بچے کی 8-9 سال کی عمر میں یہ ایمان ہے۔ کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام پاس میں نہیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو تو حکم ہی نہیں ہے وہاں رکنے کا، وہ تو وہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے، تب سے آج آئے ہیں پہلی بات، اور وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کرنے۔ تو بچے کی تربیت کس نے کی؟ ماں نے کی، اور ماں تربیت یافتہ تھی، یعنی خود سیکھی سکھائی تھی، تو اس نے اپنے اولاد کی تربیت اس طرح کی کہ بیٹے دیکھو اللہ کے نام پر اپنے آپ کو بھی قربان کرنا پڑ جائے تو کر دینا، لیکن دین ہاتھوں سے نہ چھوٹ جائے۔ اس بات کی پرورش حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی بھی ہو چکی تھی، اس لیے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ کٹنے کے بعد بھی رونے نہیں لگے، ارے کیا ہو گیا چلانے گرانے نہیں لگے، بلکہ دوسرے ہاتھ سے اس جھنڈے کو اس ہاتھ کو بھی کاٹ لیا، تو وہ کٹے ہاتھوں سے کٹے بازوؤں سے جھنڈے کو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا۔ کافر نے دیکھا یہ بندہ تو جھنڈے سے چمٹا ہوا ہے، چھوڑ ہی نہیں رہا، اس کو تیر مارا اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ جیتے جی جب تک جان میں جان رہی دین نہیں چھوڑا، دین کے خلاف کام نہیں کیا، اور ہم نماز چھوٹ رہی ہے تو چھوٹ جائے، قرآن پڑھنا چھوٹ رہا ہے تو چھوٹ جائے، صبح شام کی تسبیح چھوٹ رہی ہے تو چھوٹ جائے، کچھ بھی چھوٹ رہا ہے تو چھوٹ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری تربیت ہی نہیں ہوئی، اور ہمارا اس کے پیچھے لگا ہی کچھ نہیں ہے۔ ایمان لانے کے لیے ہمارا کیا لگا؟ صحابہ کا تو سب کچھ لگ گیا تھا، صحابہ کا تو سب کچھ لگ گیا تھا، تو انہیں قدر تھی، اور ہم تو ماں کی گود میں ہی کلمہ پڑھ لیا تھا، اس لیے قدر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قدر کرنے کی توفیق۔ مولانا جی حضرت مصعب رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرف صحابی ہے۔ مسلمانوں کو پھر انہوں نے دفن کرنے کی باری آئی، کنہیں؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو وہ بندہ جو مسلمان ہونے سے پہلے 200 روپے کے جوڑے پہنتا تھا، اب یہ حالت ہے کہ کفن کے لیے صحیح سے کپڑا بھی نہیں ہے، ایک چادر ہے وہ بھی اتنی چھوٹی کہ سر کی طرف سرکاویں تو پائیں کھل جائے، پائیں کی طرف سرکاویں تو کھل جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کی طرف چادر کر دو، پاؤں کی طرف پتے کر دو۔ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان، صحابہ نے دین کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور ہم سے میٹھی نیند قربان نہیں ہو سکی۔ فجر کی نماز پڑھیں گے، پہلے تو پڑھیں گے نہیں، اور جو پڑھنے والے ہیں وہ سوتے رہیں گے ٹانگیں پسار کے، آرام سے اٹھ کے 7 بجے
جو جتنے بجے اٹھ رہا ہے اتنے ہی بجے فجر پڑھ رہا ہے، اور وہ بھی روزانہ کی عادت بنائے. میں غلط نہیں ہوں، مجھے پتا ہے. چلیے، تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا اس کے پیچھے کچھ لگا نہیں. چلیے. یرموک کی لڑائی میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا خط. عراق کی لڑائی کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارادہ خود لڑائی میں شرکت فرمانے کا تھا. عوام اور خواص دونوں قسم کی مجموعوں سے کئی روز تک اس میں مشورہ ہوتا رہا. عوام بولے تو عام آدمی، خواص بولے تو اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو صحابہ تھے وہ خواص تھے، اور جو صحابہ نہیں تھے وہ عوام تھے. بھئی صحابی تو سارے ہی خواص ہیں، ہم صحابہ کو عوام نہیں کہہ سکتے، ایمان خطرے میں آ جائے گا. یہ پھر عقیدے کی بات آ گئی. عوام سے مراد عام لوگ ہیں جو صحابی نہیں ہیں، اور خواص سے مراد صحابہ ہے. مطلب صحابہ اور تابعین سے کیا ہو رہا ہے؟ مشورہ کہ حضرت عمر کا یہاں رہنا صحیح ہے یا جنگ میں میدان میں جانا صحیح ہے. چلو. کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خود شریک ہونا زیادہ مناسب ہے یا مدینہ رہ کر لشکروں کے روانہ کرتے رہنے کا انتظام زیادہ مناسب ہے؟ عوام کی رائے تھی کہ خود شرکت مناسب ہے. خواص کی رائے تھی کہ دوسری صورت زیادہ بہتر ہے. مشوروں کی گفتگو عام لوگوں کا کہنا تھا تابعین کا بھی ہمارے ساتھ چلو یار، تم ہمارے ساتھ رہو گے تو ہم میں بھی پاور رہے گا. صحابہ کہہ رہے نا تم یہاں رہو، وہ زیادہ بہتر ہے. چلیے. مشوروں کی گفتگو میں حضرت سعد، گفتگو بولے تو بات چیت. مشوروں کی گفتگو میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بھی تذکرہ آ گیا. مطلب مشورے میں وہ مشورہ ہو رہا تھا تو کسی نے کہہ دیا کہ بھئی حضرت عمر کو جانے کی ضرورت نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دو، ان کی جگہ انہیں بھیج دو، وہ یہیں رہے. ان کو سب نے پسند کر لیا کہ ان کو اگر بھیجا جائے تو بہت مناسب ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جانے کی ضرورت نہیں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ بڑے بہادر اور عرب کے شیروں میں شمار ہوتے تھے. گھر سے یہ تجویز ہو گئی اور ان کو بھیج دیا گیا. جب قادسیہ پر حملہ کے لیے پہنچے تو شاہ کسریٰ نے ان کے مقابلے کے لیے رستم کو، جو مشہور پہلوان تھا، تجویز کیا. رستم نے ہر چند کو کوشش کی اور پھر سے رستم نے ہر چند کوشش کی اور بادشاہ سے بار بار اس کی درخواست کی کہ مجھے اپنے پاس رہنے دیں. خوف کا غلبہ تھا.
मगर इजहार उसका करता था कि मैं यहाँ से लश्करों के भेजने में और सलाह मशवरा में मदद दूंगा। डर के मारे जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन इधर उधर के बहाने बनाकर वो वहीं रुकना चाह रहा था। थोड़ी देर रुके, फोन आ रहा है भाई साहब। चलिए पढ़िए। मगर बादशाह ने, जिसका नाम यजीद जर्द था, यज़दे जर्द था, जिसका नाम यज़दे जर्द था। और बादशाह ने, या के जबर के साथ, दाल के जेर के साथ, जीम के जबर के साथ, यज़दे जर्द। हाँ चलो। मगर बादशाह ने, जिसका नाम यज़दे जर्द था, कबूल न किया और उसको मजबूरन जंग में शरीक होना पड़ा। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु जब रवाना होने लगे तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको वसीयत फरमाई। जिसके अल्फाज का मुख्तसर तर्जमा ये है। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु को वसीयत की जा रही है, और वसीयत कर कौन रहा है? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो उस वक्त के अमीरुल मुमिनीन थे। चलिए। साथ तुम्हें ये बात धोखे में न डाले कि तुम हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू कहलाते हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हो। अल्लाह ताला बुराई को बुराई से नहीं धोते, बल्कि बुराई को भलाई से धोते हैं। अल्लाह ताला के और बंदों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। उसके यहाँ सिर्फ उसकी बंदगी मकबूल है। अल्लाह के यहाँ शरीफ रजील सब बराबर हैं। सभी उसके बंदे हैं। रजील बोले तो जलील, जलील बोले तो शरीफ यानी नेक, और रजील यानी बदकार। शरीफ यानी नेक, तो रजील यानी गुनहगार। चलिए। और वो सबका रब है, उसके इनामात बंदगी से हासिल होते हैं। हर अम्र में उस चीज को देखना जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। अमल, अमल नहीं है ये, अमल। बार बार इस पर टोकता हूँ, मगर बार बार गलती कर। अमल, अच्छा अम्र है, अम्र सही है, मैंने आइन मीम लाम समझा। चलिए। हर अम्र सही है, हर अम्र में। चलिए। हर अम्र में उस चीज, अम्र बोले तो काम, हर काम, हर मामले में। हर अम्र में उस चीज को देखना जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। भाई अम्ल की चीज, अमल। अब बोल दो कि अम्र है। भाई अमल की चीज है। मेरी इस नसीहत को याद रखना।
तुम एक बहुत बड़े काम के लिए भेजे जा रहे हो, उससे छुटकारा सिर्फ हक की इत्तिबा से हो सकता है। अपने आप को और अपने साथियों को खूबी का आदी बनाना, अल्लाह के खौफ को इख्तियार करना, और अल्लाह का खौफ दो बातों में जमा होता है, उसकी इताअत में और गुनाह से परहेज करने में, और अल्लाह की इताअत जिसको भी नसीब हुई दुनिया से बुग़्ज़ और आखिरत की मोहब्बत से नसीब हुई। इसके बाद क्या शानदार वसीयत है। वसीयत को थोड़ा समझ लें कि समझे समझाए हैं बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब पैदाइशी तौर पर सीखे सिखाए हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत वसीयत की। क्या वसीयत की? जा रहे हैं कहाँ? जंग में। तो कह रहे हैं कि साहब अपने आप को अच्छा ना समझना, कि अपने आप को अफजल ना समझना इनसे, कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू कहलाते हो। कहीं तुम ये समझो कि मैं तो नबी का मामी हूँ तो मैं इनसे बढ़िया हूँ वगैरह, इस तरीके की अपने अंदर घमंड और इस तरह का तकब्बुर नहीं आना चाहिए। और इस बात का भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि तुम तो सहाबी हो और ये जो तुम्हारे साथ हैं उसमें सहाबा भी हैं और गैर सहाबी भी है, इस तरह का ख्याल नहीं आना चाहिए। मुसलमान होने में सब बराबर है और बंदे होने में भी सब बराबर है। आगे आ रहा है इसका मतलब। फिर कहा कि अल्लाह ताला बुराई को बुराई से नहीं धोते, बल्कि बुराई को भलाई से धोते हैं। जहां आप जा रहे हैं वहां बुराई है, तो आप भी अगर बुराई इख्तियार करोगे तो कामयाब नहीं होंगे। तो कामयाब होने के लिए जरूरी है कि आप में अच्छाई हो। तो फिर आप में अच्छाई होगी तो सामने वाली बुराई अल्लाह ताला खत्म कर देंगे और आपको कामयाबी मिल जाएगी। अल्लाह ताला के और बंदों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। तुम नबी के मामू हो इसलिए तुम्हारी अल्लाह से कोई रिश्तेदारी नहीं है। और ये दूसरे लोग नबी के रिश्तेदार नहीं है तो उनसे अल्लाह से कोई बैर और अल्लाह से दुश्मनी नहीं है। सब बराबर है। और अपने मोहल्ले में क्या चल रहा है? ये मौरिया हैं और ये गांव वाले हैं। बताइए, ये पठान हैं, ये तेली हैं, ये मनियार है। ठीक है, एक पहचान के लिए ठीक है, पहचान तक ये बातें रहें तो ठीक है। लेकिन जब बात आ जाए अपने आप को अफजल बताने की और यूं कहा जाए कि साहब हम तो मौर्या हैं, हमारा छलाव होगा। क्यों साहब? वो मुसलमान ना, तुम्हारा नबी कोई है मौर्यों का, और जो गांव से आए हैं उनका नबी कोई और है, ऐसा तो नहीं है। दोनों का कुरान एक, दोनों का नबी एक, दोनों का अल्लाह एक, दोनों का काबा एक, सब कुछ एक। फिर ये आपस में अलग क्यों है? क्यों है? अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए। जो अपने आप को बेहतर समझकर इस बातों को करते हैं वो गलती पर है। अल्लाह ताला, आगे जुमला आप पूरा करो यार, आप में मौर्य भी है और गांव वाले भी है। अगला जुमला आप पूरा करो। क्या करें? अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। अल्लाह ताला सब बराबर है अल्लाह के यहाँ। कोई कौन, वो गुजराती, वो राजस्थानी, वो फलाना, वो फलाना, वो फलाना, सब कोई फर्क नहीं। वहां इज्जत सिर्फ इस बात पर है कि आप कितने नेक है। क्या है? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जानते हैं ना कौन है? जानते हैं? अरे वाह, क्या बात, आप लोग जानते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कौन है ये?
ٹھیک ہے بیٹی ہے. اور کیا جانتے؟ ٹھیک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے زوجہ محترمہ. یہ ہے, یہی تو کہلوانا نکلوانا, جنت کی عورتوں کی سردار ہے. جب ان کا انتقال ہو گیا, انتقال سے پہلے کہا گھر والوں سے کہ بھائی دیکھو اعلان نہ کرنا, اور یہاں اعلان ہوتے ہیں, میری موت کا اعلان نہ کرنا. ٹھیک ہے اپنے محلے کا اعلان ہو جائے, کوئی غلط نہیں ہے. کہیں اور انتقال ہو رہا ہے دوسرے گاؤں میں, اس کا بھی اعلان مسجد میں ہوگا, یہ شریعت کے خلاف ہے. اعلان کی کیا ضرورت ہے بھائی, اب تو موبائل کا زمانہ ہے. جب اس کی اجازت دی گئی تھی کہ بھئی اعلان کر لو, اس وقت موبائل نہیں تھے, تو اعلان کی ضرورت تھی. اب ایک بندہ لگایا جائے کہ جاؤ آپ بستی میں جا کے گھر گھر بتاؤ, تو یہ تھوڑی تکلیف ہے. جو بھی اس کام کو کرے گا اس کو پریشانی آئے گی. تو آج تو موبائل کا زمانہ ہے, ایک میسج بنا کے ڈالا کہ 2 منٹ میں پورے سماج میں اور پورے رشتہ داروں کے پہنچ گیا. تو اب مائک سے موت کے اعلان کی ضرورت باقی نہیں رہی. اپنا اعلان ہو جائے ٹھیک ہے, دوسروں کا اعلان بھی یہی ہوگا. خیر, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میری موت صبح دن میں ہو جائے تو میرا جنازہ رات کو اٹھانا, میرا جنازہ رات کو اٹھانا. پوچھا بھئی ایسا کیوں؟ جنازے کو تو جلدی دفنانے کا حکم ہے. تو کہا کہ میری زندگی میں کوئی کسی نے مجھے دیکھا نہیں, تو میں نہیں چاہتی مجھے میری موت کے بعد بھی کسی کی نگاہ میرے جنازے پر پڑے, کسی غیر محرم. ٹھیک ہے, مجھے جو بتانا تھا وہ یہ کہ رات کو وہ جنازہ 3 آدمی تھے, وہ چوتھا آدمی ہو تو حضرت علی ہیں, بیٹے ہیں, اور کوئی نہیں ہے. تو ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. صاحب کیسے کہیے جنازہ لے کے, چلو میں بھی چلتا ہوں. کس بات پر بتا رہا ہوں یہ بات؟ اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے, اس پر بتا رہا ہوں. اللہ کے یہاں بڑا وہ ہے جو جتنا زیادہ نیک ہے وہ اتنا ہی بڑا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کے قابل عزت اللہ کے نزدیک تم میں سے وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈر کر زندگی تقوی والی زندگی گزارتا ہے. جو جتنی زیادہ تقوی والی زندگی گزارتا ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, احکامات کی پابندی کرتا ہے, اس کا درجہ اللہ کے یہاں اتنا ہی بڑا ہے. کسی بڑے خاندان میں, کسی بڑی ذات میں, اونچی ذات میں پیدا ہو جانے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا. اس بات کو ہر 5 نماز میں یاد دلایا جاتا ہے. آ جاؤ سب نماز میں کھڑے ہو جاؤ, ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے, چھوٹے بھی, اونچی ذات والے بھی, بڑی ذات والے بھی. لیکن مسجد سے باہر نکلتے ہی پھر وہی شروع, ہم اونچی ذات والے, وہ ہم موریاں اور تم گاؤں والے, ہم تیلی اور تم پٹھان, ہم تیلی اور تم منیار, وغیرہ وغیرہ. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے بات کر رہے ہیں. ابے قبر پتہ ہے کون آ رہا ہے آج؟ قبر تیرے اندر آج کون آ رہا ہے پتہ ہے؟ تمام نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے, اور وہ بیٹی بھی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. تو قبر بولتی, قبر کو بولنے کی طاقت ہوتی تو کیا بولتی؟ یہاں حسب نسب نہیں چلتے. یہاں تو یہ بتاؤ کیا لے کے آ رہے ہو. یہاں موریہ ہے کہ گاؤں والا ہے کوئی مطلب نہیں ہے. سبھی سے پوچھا جائے گا, سبھی سے ایک ہی بات پوچھی جائے گی. خیر, تو ہم کہاں تھے؟ اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے. یہاں آپ تو بھول جاتے ہیں, بھولنا آپ کا کام ہے. خیر کوئی بات نہیں, انسان بھولتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اس کے یہاں صرف اس کی بندگی مقبول ہے. اللہ کے یہاں انسان کی جو چیز قابل قدر ہے, قابل قبول ہے, وہ کیا ہے؟ انسان کی بندگی, انسان کا تقوی وغیرہ.
اللہ کے یہاں شریف رزیل یعنی اچھا اور گنہگار انسان ہونے کے معاملے میں سب برابر ہے، سارے ہی اس کے بندے ہیں۔ وہ گنہگار بندہ ہے، وہ نیک بندہ ہے، بندہ ہونے میں سب برابر ہے۔ تو نیکوں کو بھی یہاں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صاحب ہم تو نمازی ہیں، وہ نمازی نہیں پڑھتا، ہم روز قرآن پڑھتے ہیں، وہ قرآن نہیں پڑھتا، اس طرح کے خیالات دلوں میں نہیں آنی چاہیے۔ اور وہ سب کا رب ہے، چاہے گنہگار ہو یا نیک ہو، سبھی کا اللہ رب ہے۔ لیکن اس کے انعامات، اللہ کے انعامات، اس کی اطاعت، اس کی بندگی سے ہم ہر امر میں اس چیز کو دیکھنا جو مطلب کچھ بھی آپ کرنا چاہیں تو اس میں اپنا طریقہ نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، سنت طریقے پر زندگی اپنا کام کرنا، وہاں جا کے میری اس نصیحت کو یاد رکھنا۔ تم جہاں جا رہے ہو، جس کام کے لیے جا رہے ہو، یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ وہاں اگر کامیابی پانی ہے، اس سے چھٹکارا صرف حق کے اتباع سے ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر وہاں جا کے کامیاب ہونا ہے تو اسلام اور دین کی پابندی کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو خوبی کا عادی بنانا، اچھائیوں کا عادت لگوانا، اللہ کے خوف کو اختیار کرنا۔ اچھائیاں کیا ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ اور اللہ کا خوف دو باتوں میں ہوتا ہے، اللہ کا خوف دو باتوں سے ملتا ہے۔ پہلا ہے اس کی اطاعت، اس کی اطاعت یعنی اللہ کی بات ماننے سے اور گناہ سے پرہیز کرنے میں۔ اور اللہ کی اطاعت جس کو بھی نصیب ہوئی دنیا سے، آخری جملہ بڑا خطرناک ہے، بڑا شاندار ہے، بڑی پوائنٹ کی بات ہے اس میں، یہ والی اللہ کے خوف کو اختیار کرنا۔ پہلا جملہ اللہ کے خوف کو مطلب اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا، اور ڈر کر زندگی گزارنے کے لیے دو کام کرنا۔ پہلا کام اللہ کی بات مان کر، بات ماننے میں اور گناہ سے بچنا، یہ دو کام کریں گے تو اللہ کا خوف دل میں آئے گا۔ اور اب اللہ کی بات ماننے میں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی بات کو، اللہ کی اطاعت کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے دنیا سے نفرت اور آخرت کی محبت ضروری ہے۔ اس کے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں آتی، اور جب اطاعت نہیں آتی تو اللہ کا خوف اور پرہیز گناہوں سے نہیں آتا۔ چلیے اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ نہایت بشاشت سے لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ بشاشت، خوش دلی، خوشی خوشی، ہنستے کھیلتے، نو ٹینشن۔ چلو، جس کا اندازہ اس خط سے ہوتا ہے جو انہوں نے رستم کو لکھا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں، کیا جملہ لکھا ہے خط میں، اللہ اکبر، پڑھیے۔ فَإِنَّ مَعِيَ یہ قرآن کے انداز میں نہیں پڑھیں گے، سیدھا سمپل پڑھ لو، کیونکہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ خط کا ایک ٹکڑا ہے، خط کی ایک لائن ہے۔ فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا يُحِبُّونَ الْأَعَاجِمُ الْخَمْرَ۔ زبر زیر پیش لگے ہوئے ہیں آپ کے، کہاں ہیں یہ جو میں پڑھا رہا ہوں نا لیپ ٹاپ سے، اس میں غلط لگا ہوا ہے، تو اس میں بھی تو دیکھ لو کہاں ہے۔ ہاں اس میں صحیح ہے، اس میں غلط ہے۔ بے شک میرے ساتھ ایسی جماعت ہے جو موت کو ایسا ہی محبوب رکھتی ہے جیسا کہ تم لوگ شراب پینے کو محبوب رکھتے ہو۔ جہاں جا رہے ہیں جنگ کے لیے، اس کے کمانڈر کو لکھ دیا خط فوج کے، سنبھل کے آنا ہمارے سامنے، کیونکہ ہمارے ساتھ فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا يُحِبُّونَ الْأَعَاجِمُ الْخَمْرَ، کہ ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ایسے جو موت سے اتنا پیار کرتے ہیں جتنا کہ تم شراب سے، اس لیے دھیان سے آنا۔ چلو، فائدہ، شراب کے دل دادوں یعنی شراب سے محبت کرنے والوں، شراب کے عاشقوں، شراب کے دیوانوں۔ شراب کے دل دادوں سے پوچھو کہ اس میں کیا مزہ ہے۔
جو لوگ موت کو ایسا محبوب رکھتے ہیں کامیابی کیوں نہ ان کے قدم چومے. بس نہیں، بہت ہے، پوائنٹ کی باتیں سمجھ لیتے ہیں. مولانا کہ امن احناف کیوں کہتا ہے مطلب کہ چاروں امام ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتے اور صحابن کی ساری باتیں نو مانتے، لیکن اور وہ شریعت یہ کہی ہے ہم چاروں امام نو مانتے، پھر احناف کیوں کہتے ہیں؟ جب سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو پھر اپنے آپ سے تیلی کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب دو. آپ کا سوال بہت شاندار جواب ہے، بہت علمی سوال ہے. آپ نے پوچھا کہ ہم اپنے آپ کو حنفی یا احناف کیوں کہتے ہیں جبکہ چاروں امام ارے بولو ایک ہی شریعت کے ماننے والے ہیں، ایک ہی شریعت کے ماننے والے ہیں، تو پھر یہ حنفی اور یہ مالکی یہ شافعی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب سارے ہی انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو پھر یہ تیلی یہ پٹھان وغیرہ یہ ذات اور برادریاں کیوں ہیں؟ بطور پہچان کی. اسی طرح ہم اپنے آپ کو احناف کہتے ہیں، حنفی کہتے ہیں، تو یہ کوئی مستقل دین نہیں ہے، مستقل دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین ہمیں جو دین ان اماموں کے پاس ہے وہی دین ہمارے پاس ہے، جو کلمہ ان اماموں کے پاس ہے، جو قرآن ان اماموں کے پاس ہے، جو اللہ ان کا ہے وہی ہمارا ہے، جو کعبہ ان کا ہے وہی ہمارا ہے. تو ہم اپنے آپ کو حنفی اس لیے کہتے ہیں کہ جس انسان کے ذریعے سے ہم تک یہ دین پہنچا اس سے نسبت کر کے کہہ دیتے ہیں. بس اتنا ہی ہے حنفی کہنے کا مطلب، اس سے آگے کچھ بھی نہیں. تو مولانا چاروں امامن کے ماننے والے تو سمجھتے اہل سنت ہی کہتا. ہاں بہت اچھا سوال. اہل سنت میں ہی آئیں گے چاروں، بڑی تفصیلات ہیں اس میں بھی، پر یہ چاروں اہل سنت والجماعت میں ہی آئیں گے. اس میں پھر آگے الگ ہو جاتے ہیں، احناف، شافعی، مالکی، حنبلی. میں کچھ کہہ رہا تھا، خیر اتر گیا دھیان سے. ارے وہ تو دھیان ہے، ابھی اس بات پر کچھ کہہ رہا تھا. ہاں ایک سوال اور ہوتا ہے، یہ حنفی تو نبی کے زمانے میں بولو بھائی نہیں تھے، تو یہ آئے کہاں سے؟ کیا یہ سوال کرتے ہیں لوگ، کون کرتے ہیں؟ نام نہیں لوں گے. تو ہم کہتے ہیں بخاری شریف کو مانتے ہو؟ کہاں سب مانتے ہیں. بخاری شریف کیا ہے؟ حدیث کی کتاب، حدیث کی بڑی کتاب. تو ہم کہتے ہیں ہاں حدیث کو، وہ بخاری شریف کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں. تو پھر ہم دوسرا سوال کرتے ہیں، آپ اس حدیث کو کون سی حدیث کہتے ہیں؟ بخاری کی حدیث. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اچھا جی، تو یہ بخاری نبی کے زمانے میں تھے؟ صاحب نہیں تھے. تو حدیث بخاری کی ہوئی یا نبی کی ہوئی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حدیث بخاری کی ہوئی یا نبی کی ہوئی؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ حدیث تو نبی کی ہے لیکن امام بخاری نے اپنی کتاب کے ذریعے سے امت کو پہنچائی ہے، اس لیے اس کو بخاری کی حدیث کہتے ہیں. امام مسلم نے پہنچائی تو اس کو مسلم کی حدیث کہتے ہیں. امام ترمذی نے پہنچائی تو اس کو ترمذی کی حدیث کہتے ہیں. امام ابو داؤد کی حدیث نے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پہنچائی تو انہیں ابو داؤد کی کہتے ہیں. ابن ماجہ نے پہنچائی تو اس کو ابن ماجہ کہتے ہیں وغیرہ. تو ہم کہتے ہیں یہ دین ہم تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے آیا ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو کلیئر. چلیے اچھی بات.
سبق کے 10 اہم پوائنٹ. نمبر 1، ایمان سب سے قیمتی نعمت ہے. ایمان سب سے قیمتی. صحابہ نے ایمان کے لیے مال، رشتے اور آرام سب کچھ قربان کیوں رے؟ گلیل لے آؤ، گلیل، بندوق چلاؤ. بندوق یا پھینکنے سے کیا ہوگا؟ مجھ پہ اثر نہیں پڑ رہا اتنے سے. مجھ پہ اثر ڈالنا ہے تو بندوق چاہیے. خیر، صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایمان کے لیے مال، رشتے اور آرام سب قربان کر دیا. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. ایمان والے وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہیں پڑے. جو کہا گیا وہ کر گئے، سوچ میں نہیں پڑے. دین کے لیے قربانی دیے بغیر کامیابی نہیں ہے. نمبر 2، حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی زندگی اس کی عملی مثال ہے. نمبر 3، دنیا کی آسائشیں دھوکہ ہے. دنیا میں جو آسائشیں ہیں، آرام کی چیزیں ہیں، رئیسی کی چیزیں ہیں، یہ سب دھوکہ ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے عیش و آرام کو چھوڑ دیا. قرآن کی آیت وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، آل عمران آیت نمبر 185 کا مطلب ہے یہ دنیاوی زندگی تو دھوکہ ہے. دنیاوی زندگی تو. نمبر 4، اصل عزت اللہ کے یہاں ہے. دنیا میں فخر تھا مگر اللہ کے نزدیک صحابہ کا بلند مقام تھا. ان اکرمکم، وہی آیت جو ابھی میں نے پڑھی تھی سورہ حجرات آیت نمبر 13، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ کے خوف سے زندگی، جو نیک ہے. جو جتنے زیادہ نیک ہے وہ اللہ کے یہاں خوف خدا ہی. نمبر 5، اصل طاقت ہے. خوف خدا ہی اصل طاقت ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے خط کا مرکزی پیغام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خط لکھا تھا سامنے دشمن کے کمانڈر کو، تو اس سے یہی ہے کہ ہم تو بے خوف لوگ ہیں، تیاری کر کے آنا. تو خوف مطلب ہم لوگ کسی چیز سے نہیں ڈرتے، صرف ڈرتے ہیں تو اللہ ہی سے. اور جب اللہ ہی کا خوف دل میں ہوتا ہے تو غیروں کا اور چیزوں کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، ٹپائی ٹوٹ جائے. نمبر 6، گناہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو نصیحت کر رہے ہیں اس میں یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اچھائیوں میں لگائے رکھنا، گناہ کے کام نہ کرنا، نہیں تو کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی کیوں نہیں ملے گی؟ کہ اندر سے کمزور ہو جاؤ گے تو کامیابی کیسے ملے گی؟ حدیث ہے کہ اذا اذنب العبد نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، لمبی حدیث ہے جس کا یہ ٹکڑا ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے. جس کا مطلب ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر نقطہ لگ جاتا ہے، پھر نقطہ، ایسے نقطہ لگتا رہتا ہے. اگر اس نے توبہ کر لی اس درمیان میں تو سارا دل صاف ہو جائے گا، بالکل آئینے کی طرح. اور اگر نہیں کی توبہ، جیسے کہ ہم روز نماز چھوڑ رہے ہیں اور توبہ نہ کر رہے اور نہ روزانہ پڑھنے کی وقت پر اس کی پابندی کر رہے ہیں، عادت بنا رہے ہیں، تو توبہ ہو ہی نہیں رہی. گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، تو پھر یہ دل بالکل کالا کلوٹا ہو جاتا ہے. پھر بھی توبہ کر لی تو غنیمت ہے، اور پھر بھی توبہ نہیں کی اور ایسے ہی رہے تو پھر گناہ کرتے 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 پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی، پھر اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایسی حالت سے حفاظت فرمائے. نمبر 7 پہ ہے قیادت امانت ہے، فخر نہیں. قیادت فخر یعنی گھمنڈ کی چیز. قیادت یعنی لیڈرشپ. کسی چیز کا آپ کو بڑا بنایا جا رہا ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی آپ اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھنا، آپ ماموں ہوئے حضور کے تو کیا ہوا، آپ صحابی ہوئے تو کیا ہوا، دوسرے غیر ہوئے تو کیا ہوا، سب ایک سے ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیادت یعنی اگر آپ کو لیڈرشپ ملی ہے، زعیمی ملی ہے، یعنی آپ کو کوئی کام کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، تو وہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ امانت ہے، اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، سورہ نساء آیت نمبر 58.
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امانتوں کو پورے طریقے سے ادا کیا کرو۔ نمبر 8، آخرت کی فکر مومن کی پہچان ہے۔ آخرت کی فکر یہ تو روز آئے گا۔ صحابہ کی زندگی اٹھا لو، کسی بھی صحابہ کی، تو ان میں ایک چیز عام ملے گی انہیں موت کے بعد کی زندگی کا ڈر ہر وقت رہتا تھا، اس کا لحاظ وہ ہر وقت کرتے تھے۔ صحابہ ہر فیصلے میں آخرت کو سامنے رکھتے تھے، اور یہاں ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اپنی اچھاؤں کو، اپنے گھمنڈ کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت بہترین چیز ہے اور ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، تو اسی کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 9 پہ ہے سادگی ایمان کی شان ہے۔ سادہ سمپل رہنا، پر تکلف نہ رہنا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت کفن بھی پورا نہ تھا۔ صحابہ، عام طور پر صحابہ نے سمپل اور سادہ زندگی گزاری۔ الزہد فی الدنیا یحبک اللہ، جس کا مطلب ہے کہ دنیا میں آپ زہد والی زندگی گزاریں گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ نمبر 10 پہ ہے صحابہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ عملی نمونہ ہے، مثال ہے۔ پریکٹیکل زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اس کے لیے صحابہ کیا ہیں؟ بولو، مثال ہے۔ ان کی طرح اپنی زندگی کو گزارنی چاہیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ والسابقون الاولون، پوری لمبی آیت ہے۔ پھر رضی اللہ عنہم ورضوان، کہ وہ لوگ جو پہلے ایمان لائے، یعنی نبی کے زمانے کے صحابہ اکرام، اور اس میں بھی جو سب سے پہلے ایمان لائے، والسابقون الاولون، انہیں کہتے ہیں۔ آج کل ایک یہ سیریز چالو ہے السابقون الاولون کے نام سے، یوٹیوب پر بڑا شاندار مواد وہ بھی شیئر کر رہے ہیں۔ خیر، آپ کو یہی دیکھنے کی فرصت نہیں ملتی، وہاں کیسے پہنچیں گے؟ تو اس آیت میں بھی انہیں نمونہ بتایا گیا ہے کہ وہ صحابہ کرام آنے والے مسلمانوں کے لیے قیامت تک کیا ہے؟ مثال ہے کہ آنے والے مسلمانوں کو ان کے جیسی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور ایمان جیسی اہم چیز میں بھی اللہ نے جن کی مثال دی کہ آپ ایمان لاؤ ایسا جیسا کہ صحابہ ایمان لائے۔ یا ایھا الناس آمنو کما آمن الناس، اے لوگو ایمان لاؤ جیسا کہ وہ لوگ ایمان لائے۔ وہ لوگ سے مراد صحابہ، اور اے لوگوں سے مراد ہم سب ہے، ٹھرا گاڑی۔ اچھا، آخری بات، ایمان قربانی مانگتا ہے۔ ایمان قربانی مانگتا ہے۔ ایمان قربانی مانگتا ہے۔ تقویٰ طاقت ہے، اور آخرت ہی اصل کامیابی ہے۔ آخرت ہی کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ زندگی تو جیسے تیسے کٹ جائے گی، زندگی تو جیسے تیسے کٹ جائے گی۔ ایمان اعمال کے ساتھ گزاریں گے تو بھی کٹ جائے گی، اور نہیں گزاریں گے تو بھی کٹ جائے گی۔ غریبی میں گزرے گی تو بھی گزر جائے گی، رئیسے میں گزرے گی تو بھی گزر جائے گی۔ لیکن کمال یہ ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو، چاہے وہ رئیسی میں ہے، مالدار ہے یا غریب ہے، کسی بھی حال میں ہے، لیکن اس کی زندگی سے ایمان، اس کی زندگی میں روزانہ ایمان پر عمل کرتا ہے، وہ اسلام پر عمل کرتا ہے، تو اس سے یہ اس کے کامیاب ہونے کی نشانی ہے۔ اور ایک بندہ ہے کہ اس کی زندگی میں سب کچھ ہے لیکن ایمان اعمال نہیں ہے، تو اس سے بڑا ناکام انسان کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ گھر میں اپنی کتابی تعلیم کی جائے، گھر کے ہر فرد کو گھر کی تعلیم سے جوڑ لیا جائے، اور بستی کے ہر فرد کو مسجد سے اور مسجد کے کاموں سے جڑ جانا چاہیے، تبھی ایمان بچے گا، ایمان کی حفاظت ہوگی۔ فقط والسلام۔